بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، اس زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سارا معاملہ ہے، میں دن و رات کو پلٹتا ہوں۔ ایسی حدیث مبارکہ کو جہاں بات تو اللہ تعالیٰ کی ہو، الفاظ بھی ایسے ہوں اور اسے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں اور اللہ کی نسبت سے بیان فرمائیں، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک سے الگ ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں الفاظ بھی اللہ ہی کی جانب سے ہوتے ہیں، جبکہ یہاں الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن خطاب اللہ کی جانب سے ہے۔ حدیث قدسی میں گویا کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے بندے سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اس میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ابن آدم کا لفظ آتا ہے کہ آدم کا بچہ، آدم کا بیٹا یعنی انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے تو تکلیف سے مبرہ ہیں، منزہ ہیں، کیونکہ تکلیف کا جو مفہوم ہمارے ذہنوں میں ہے، جسمانی تکلیف یا ذہنی اذیت، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہیں، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ لیکن یہاں مقصد یہ ہے کہ وہ ایسا کام کرتا ہے کہ اگر انسانوں میں وہ کام ہو تو انسان دوسرے انسان سے تکلیف محسوس کرے گا۔ وہ تکلیف کیا ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، کہتا ہے زمانہ بڑا برا ہے، زمانہ بڑا خراب ہے، زمانہ ایسا ہے، زمانہ ایسا ہے، زمانہ ہی آ گیا ہے، بڑا برا زمانہ آ گیا، اس طرح کی باتیں کرتا ہے، حالانکہ اسے یہ خبر نہیں ہے کہ زمانہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ زمانہ کیا ہے؟ زمانے کو نہ کبھی کسی نے دیکھا ہے، نہ کبھی کوئی دیکھے گا، نہ کبھی کسی نے زمانے کے ساتھ ملاقات کی ہے، نہ اس کو کہیں کوئی قید کیا ہے کسی چیز میں بند کر دیا ہو کہ یہ زمانہ ہے، میں نے اس کو پکڑ لیا آج۔ زمانہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تو حوادث کا، واقعات کا ایک تسلسل ہے جسے ہم زمانے سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ جہاں ہم کھڑے ہیں ہم اسے کہتے ہیں یہ حال ہے، جو پیچھے گزر گیا اسے کہتے ہیں ماضی ہے، جو آگے آنے والا اسے کہتے ہیں مستقبل ہے۔ تو اس میں سے ہمارے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہمارے پاس تو صرف اتنا اختیار ہے کہ اپنے اختیار سے ہم اچھا یا برا کام کر سکتے ہیں، بس۔ زمانے میں اچھا یا برا ہونے کی صلاحیت تو نہیں ہے، یہ تو لوگ ہیں جو اچھے ہوتے ہیں یا برے ہوتے ہیں۔ اس لیے بجائے اس کے کہ انسان زمانے کو گالی دے، کیونکہ زمانہ تو کچھ نہیں ہے، زمانے کے پیچھے تو اس کا خالق ہے، اس کائنات کا خالق و مالک ہے جو اس کے اندر تصرف کر رہا ہے۔ دن و رات کی گردش اس کے ہاتھ میں ہے، موسموں کے الٹ پھیر اس کے ہاتھ میں ہے، حالات کی تبدیلیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم جب زمانے کو گالی دیتے ہو تو سمجھو کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زمانے کے نام پر گالی کسی اور کو دی جا رہی ہو۔ اس لیے ابن آدم اس بارے میں احتیاط سے زبان استعمال کر، تکلیف نہ دے اللہ تعالیٰ کو اور اسے گالی نہ دے۔ اس لیے اس حوالے سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ آدمی زمانے کو گالی نہیں دیتا لیکن لوگوں کو گالی دینا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے ہلاکت ناس۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے
من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، جو یہ کہتا ہے کہ لوگ بڑے برے آ گئے، وہ سب سے زیادہ برا وہ خود ہے۔ اس لیے کہ اپنے عیب پر انسان کو نظر نہیں ہوتی اور دوسرے کے عیوب دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو نکال رہا ہوتا ہے۔ جب اپنے عیوب پر نظر پڑی تو پھر انسان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا، وہ پھر کہتا ہے اچھا سب سے برا تو میں ہی ہوں، میری ہی وجہ سے یہ آسمان جو ہے وہ بارش نہیں برسا رہا، میری وجہ سے زمین جو ہے ہل رہی ہے، میری وجہ سے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کیونکہ میں گناہگار، میں نافرمان ہوں، میں گندا انسان ہوں۔ جب اپنے عیوب پر انسان کو نظر پڑ جائے تو پھر اسے نہ زمانے کو برا کہنے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ لوگوں کے بارے میں کوئی کمنٹ پاس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنا ہی کہو، اور پھر اپنے میں سے بھی فرمایا ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جو بھی تمہیں تنگی تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے عمل کی اصلاح کی بات سوچو، یا اپنے عمل کے نتائج پر غور کرو، بجائے اس کے کہ کسی کو کچھ کہتے پھرو۔ ہاں وہ تکلیفیں یا وہ تنگیاں، وہ مصائب اور پریشانیاں جو تمہارے ہاتھ کی کیا ہوا نہیں ہے، پیداوار نہیں ہے، تو اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نہ جانے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے۔ جہاں تم اپنی عبادات سے، نمازوں سے، صدقات سے نہیں پہنچ سکتے، وہاں تنگی تکلیف پریشانی میں صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت کا وہ درجہ عطا فرما دیں گے۔ اس لیے نہ زمانے کو برا کہنے کی کوئی گنجائش ہے، نہ لوگوں کو برا کہنے کی کوئی گنجائش ہے۔ اگر کچھ ہے تو اپنے ہی کے ساتھ ہو، انسان اپنی ہی اصلاح کی فکر کرے کہ مجھے اچھا ہونا ہے۔ جب میں اچھا ہوں تو جگ اچھا ہے، جب میں برا ہوں تو پھر سارے برے ہو جائیں یا اچھے ہو جائیں، اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔